جٹ صاحب جی جی پوری مفتی کر صاحب، کے ان کو یہ جب بھی آئیں میری طرف سے آپ کو درخواست ہے کہ دوست احباب بیٹھے ہوں، انہوں نے جو بات کرنی ہو ان کو پورا موقع دیا کریں۔ اچھا لیں، جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو جی صحت جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور جی پھر مفتی صاحب، جو جو آپ کا حکم۔ جو ہمارا دوست ہوگا ان کو بھی بتائیں کہ ان نے جو جو سوال کیے ہیں پورے جوابات ان کو دے دیا کریں، تاکہ یہ بھی سن لیں کہ کسی کے ساتھ نہ تو ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے، کسی کے ساتھ نہ ہمارا کوئی ذاتی عناد ہے، جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے، جن لوگوں جی نے اس دین کو پھیلایا ہے صحابہ کرام کے بعد، جی ان میں فقہا بھی ہے، محدثین بھی ہے، ان میں متقدمین متاخرین علماء فقہا مفتیان کرام، کچھ حضرات تو ایسے ہیں کہ جن کا نام بھی معلوم نہیں تھا اور ان نے اتنی خدمت کی ہے، تو انہیں ہم اگر بابا جی کہہ دیتے ہیں، انہیں اگر ہم شیخ صاحب کہہ دیتے ہیں، انہیں اگر ہم حضرت صاحب کہہ دیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اٹھے اور ان سے کہ جی بابا جی نے کیا کیا ہے، نہ میں وابی، نہ میں پتہ نہیں کس طرح ہے، نہ میں نہ میں وابی، وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ہاں، نہ میں وابی نہ میں بابی، یعنی بابا کو کہتے ہیں نا۔ دیکھیں، جی جی جو شخص بھی رحمان بھائی یاد رکھیے گا قرآن اور سنت کا علم لینے والا، اور خصوصاً قرآن مجید جب یہ پڑھا جاتا ہے نا، اور جب یہ درس نظامی کا کورس ہوتا ہے، آپ یقین کریں اس میں ایک سال میں نا قرآن مجید کا شروع میں جب آپ جاتے ہیں نا دوسرے درجے میں، جی وہاں آپ کو قرآن مجید کا ایک پارہ دیا جاتا ہے۔ جی جب تیسرے درجے میں جاتے ہیں، جیسے میں نے پڑھا ہے 10 پارے، پھر جی جب چوتھے میں جاتے ہیں پھر 10 پارے، پھر جب پانچویں درجے میں جاتے ہیں پورا قرآن مجید کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ چھٹے درجے میں جاتے ہیں تو جلالین شریف ہے، وہ پڑھائی جاتی ہے 2 حصوں میں، 2 استاد پڑھاتے ہیں، 2 پیریڈ اس کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح صحاح ستہ سے پہلے بہت ساری حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے والا اور وہ سیکھنے والا، یقین کریں وہ کبھی بھی بابوں سے نہ مدد طلب کرتا ہے، نہ ہاں بابوں کو کچھ کہتا ہے، لیکن رسپیکٹ، عزت، احترام، ادب، دیکھیں یاد رکھیے گا جس نے دین کی خدمت کی ہے۔ اب میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ سندھ کے اندر شہباز قلندر صاحب کا مزار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت اور کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کیوں ادھر آئے؟ یہ خود نہیں آئے، جی یہ افغانستان میں وہاں سے ان کے اساتذہ نے ان کی تشکیل کی کہ وہاں پر جائیں، اور وہاں پر فحاشی ہو رہی ہے، بہت زیادہ غلط کام ہو رہے ہیں، آپ وہاں پر جائیں اور اس کی تبلیغ کریں، جی بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل۔ لاہور میں علی داتا حجویری صاحب، جی جی علی رحمہ حجویری، اللہ، داتا صاحب آئے، انہوں نے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، کتنے لوگ ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ ایک بالکل بات، بالکل، جی سر، امام احمد ابن حنبل وہ دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے جنازے کو دیکھ کر کثیر تعداد میں لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ جی ایسے لوگوں کی قدر نہیں کرنی چاہیے رحمان بھائی۔ کیا کہتے ہیں جاوید بھائی، آپ نے جو بھی بات بولی ہے نا، واللہ 100% بالکل سچ بولی آپ نے، اور میں اس بات سے اتفاق بھی رکھتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اگر آپ یقین کریں گے، میں ان کو غلط نہیں کہتا بھائی، اور نہ ہی اگر جیسے آپ بولیں گے شاید اس کا ساتھ دے رہا ہے مرزا صاحب کا، نہ ہی وہ غلط اس طریقے سے، وہ ان کو غلط نہیں کہتے، وہ صرف یہ بات کرتے ہیں کہ یار جی یہ مفتی آپ دیکھو صاحب، میں ایک عثمان میری صاحب میں نے اس کو ایک بات بتانی ہے، بس جب تک آپ ویڈیو لگاتے ہیں مجھے اس سے بات کرنے کی اجازت دے دیں آپ۔ زبیر بھائی، میں ایک نہیں جی ٹھیک، 1000 دفعہ میں داتا صاحب بھی گیا ہوں، میں نے داتا صاحب سلام بھی کیا ہے، سمجھے کہ نہیں، پیر مکی بھی گیا ہوں، اور کئی ایسے دربار ہیں جہاں پہ میں خود جا کے سلام کرتا رہوں، دعا بھی کرتا رہوں، ٹھیک ہے، اچھا انہی کے وسیلے سے، ایک چیز میں ٹھیک آپ ہے۔ کو بتاؤں، آپ اور کہتے ہیں نا کہ مرزا صاحب ان کا احترام کرتے ہیں، میں مرزا صاحب کی ایک چیز آپ کو بتاؤں، چلیں
یہ میرے جتنے بھی لیکن دوست جاوید یہاں بھائی آپ بیٹھے ہوئے اپنی ہیں. بات کمپلیٹ کر کے مجھے ذرا 2 منٹ آپ نے دینے ہیں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. ٹھیک. یہ جس براڈ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ قاسم جٹ صاحب کا براڈ ہے, لیکن یہ ان کا نہیں ہے اس وقت, یہ ہمارا ہے انشاءاللہ العزیز, اور واللہ ہمارا یہاں جاوید پر بھائی یہ آپ مکمل اختیار واحد ہے. ایسے شخص ہیں, واللہ آپ ایک واحد ایسے شخص ہیں جو ایک تحمل سے بات سن رہے ہیں, بے شک اچھی کر رہا ہوں بے شک بری کر رہا ہوں, نہیں تو یہاں کوئی بھی نہیں سنتا واللہ. سب سنتے ہیں, یہ سب میرے بھائی ہیں الحمدللہ, یہ سب ہم ایک ہی جیسے ہیں, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, فطرتی عمل ہے انسان کو کسی بات پر وہ آ جاتا ہے. اب سنیے گا میری بات. جی جی آپ نے کہا کہ مرزا صاحب ان سب کی بات کرتے ہیں, وہ اس طرح نہیں ہے. دیکھیں مرزا صاحب نے فقہ کو اتنا ٹارگٹ کیا ہے, یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کلمے پر یقین کریں بے کہ شک ان جی. کو میں نے سنا ہے کہ وہ فقہ کی کتاب نور الازا قدوری, اس نے نعوذ باللہ ایسا اس نے اعتراضات کیے ہیں, خدا کی قسم بتایا کہ اس کو بتایا نہیں جاتا, بلکہ اس میں وہ لفظ میں منہ سے نہیں ادا کرتا, اس میں تو وہ کام سکھایا جا رہا ہے. جی جی صحیح کہہ رہے اور یہ ایسا ہی اعتراض ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم بستری کا طریقہ ہے, وہ کہتے ہیں اس میں غسل جب واجب ہوتا ہے اس کا طریقہ ہے, کہتے ہیں یہ تو سیکس کی کتاب ہے نعوذ باللہ من ذالک. یہ میرے بھائی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, میں نے یہ لفظ بولا, اتنا باری لفظ ہے, اور وہ یہ بار بار کہہ رہا تھا. مجھے ایک بات یاد آتی ہے رحمان صاحب, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہیں. اگر میں حوالہ غلط دوں تو میرے بھائی میری اصلاح ضرور فرمائیں. جی ان ضرور سے انشاءاللہ. یہودیوں نے کہا یہ کیسا مذہب ہے آپ کا, یہ کیسا مذہب ہے کہ اس مذہب میں آپ کو استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتایا جاتا ہے. یہ کون سی بات ہے کہ یہ آپ لوگوں کو استنجا کا طریقہ بتاتا ہے کہ اس ہاتھ سے کرو, اس ہاتھ سے کرو, اندر جاؤ تو یہ کرو, باہر آؤ تو یہ کرو. جی جی تو بالکل. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, مفہوم ہی بتاؤں گا, پورا واقعہ صحیح یاد نہیں ہے لیکن جو مقصد ہے وہ بتاتا ہوں. فرمایا یہی تو ہمارے دین کا یہ مفہوم ہے کہ ایک خوبصورت مزاج ہے, ضرورت اپنی پوری کرتے ہیں, قضائے حاجت نہ کریں تو مر جائیں گے, پیٹ میں کیسے رکھ سکتے ہیں, ضرورت وہاں اپنی پوری کرتے ہیں, لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے, ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے اور اجر بھی مل جاتا ہے. بالکل. اب مجھے یہ بتائیں, احادیث مبارکہ قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے لیے حدیث مبارکہ کی ضرورت پڑتی ہے. حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے میرے پیارے بھائی جو اسے کھول کے ہمیں بتائیں. واللہ میں 2008 میں درس نظامی سے فارغ ہوں, 2010 میں نے تخصص کیا ہے اور 7 سال مسلسل تدریس کی ہے, لیکن یقین کریں آپ مجھ سے 15 سال پہلے والی بات پوچھیں, جب تک میں کتاب نہ دیکھوں مجھے یاد نہیں آتی. میں جھوٹ نہیں بولتا, نہ اپنے واہ واہ کراتا ہوں, یہ سچ ہے. اور ان لوگوں نے رات کو بیٹھے بیٹھے حدیثوں کو پڑھا پرکھا اور اس سے مسائل کا استنباط کرتے تھے. اب جا کے یہ قدوری کی شکل میں, یہ ہدایہ کی شکل میں, یہ نور ازا کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. امام قدوری رحمہ اللہ, ان کا ذرا تعارف کروائیے گا, یہ کون ہے؟ جی جی بالکل بالکل. اور میں یہ کہتا ہوں رحمان بھائی, پھر وہ آدمی اٹھتا ہے, نہیں, ان کا تعارف کروا دیں تھوڑا سا کہ وہ امام کون ہے جن کی کتاب بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, امام قدوری رحمہ اللہ, ان کا ذرا بتا دیں. بہت کون بڑے ہے یہ؟ عالم دین تھے. میں آپ کو موقع دوں گا, مجھے واقعہ صحیح یاد نہیں ہے لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ وہ کون سی شخصیت تھی. اور پھر وہ یہ ان کے بارے میں مرزا انجینئر کیا کہتا ہے, یہ سنیے گا. قدوری شریف, پنجابی سے میں کہنا قطوری شریف, یہ قطوری بات کہیں گے, یہ قطورا یہ لفظ بولا ہے یعنی کتے کے بچے کے لیے نا پنجابی میں بولا جاتا ہے. ان کو گالی رحمان بھائی میں یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس میں اللہ کی قسم قرآن اور حدیث کے میں نکالے ہوئے مسائل ہے, اس کا استنباط ہوا ہے اور ہمارے سامنے ہے. کوئی بھی بات اس میں ایسی ہو جو خلاف شرع ہو, اس کو چھوڑ دو, بولو میں نہیں مانتا اس کو. لیکن اللہ کے بندے, قدوری میں تو قرآن مجید کی آیت ہے, قدوری میں تو حدیث مبارکہ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں رحمان بھائی کہ جب ہم ان کے اوپر گرفت کرتے ہیں اور ان کے ان عقائد کی پہلے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں, جب وہ نہ ہو تو پھر ہم ان پر رد کرتے ہیں, اور رد بھی قرآن و حدیث سے کرتے ہیں. جی ابھی آپ اپنی بات دونوں جاری رکھیں عثمان بھائی, میں سن رہا ہوں. میں جی کیا کہتے ہیں جاوید صاحب, میں آپ سے بات کہہ رہا تھا کہ آپ نے بات کی تھی بابوں کی, لال قلندر صاحب کی, دادا صاحب کی. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں ایک نہیں 120 دفعہ میں دادا صاحب جا کے سلام بھی کیا ہے اور ان سے مانگے.
لیکن سر انہوں نے یہی بات بولی ہے کہ ان سے وسیلے سے مانگنا صرف اللہ کی ذات سے مانگو. ایسا ہی ہے. اگر آپ نے بے شک وہ بہت نیک آدمی تھے, بہت نیک آدمی تھے دنیا اچھا میں, لیکن بہت مرزا ایک اور منٹ بات سنیں. میری بات سنیں جو یہ سب دیکھ اپنا لیں, کیا پھر آپ نام بات ہے؟ کٹ کریں. اچھا میری بات سنیں, اللہ سے مانگنا ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے مرزا انجینئر, کیا کہہ رہا ہے وہ؟ تو پھر آپ کو مشرک بنا رہا ہے نا. وہ یہ کیا کہہ سنیے. رہا ہے؟ رجال الغیب ہوتے ہیں یا فرشتوں میں آتا ہے کہ جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں جنگلوں میں. تو تم یہ جب کہو گے کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو, تو وہ فرشتے اس جانور کو پھانک کر تمہاری طرف کر دیں گے. تو یہ معاملہ بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ تو ہم مانتے ہیں, جس طرح کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب کوئی آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ صبح تک اس کے اوپر مامور ہو جاتا ہے حفاظت کے لیے. تو یہ تو ایک بالکل ڈفرنٹ چیز ہے, لیکن اس میں بھی نہیں ہے کہ آپ نے فرشتے کو پکارنا. لیکن اگر کہیں فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے, نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ جنگلوں میں ایسے ہوتے ہیں, تو وہ جنگلوں تک رہے نا, اب شہروں تک تو نہ رہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جنگلوں تک آپ رجال الغیب یا فرشتوں کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں, لیکن جنگلوں تک رہے, شہروں میں نہیں. یعنی کہ اگر شہر میں کیا تو شرک ہو جائے گا, جنگلوں میں یہ جائز ہے. نہیں یہ ہے اس نا نے یہ حدیث, بات نہیں بولی عثمان صاحب. یہ کیا ہو گیا, حدیث ہے میں نا, نے آپ یا کو عباد کیا اللہ اغیثونی یا عباد اللہ آئینونی, کہ اللہ کے عثمان بندوں صاحب, میری مدد کرو. تو وہ تو کہہ عثمان رہا ہے صاحب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ان کو مدد کے لیے پکارو. وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں اس کو. یار انہوں نے آپ نے, میں نے آپ کو پہلے ہی بولا, آپ کو صرف وہ سنائی دیتا جو آپ کو سنایا جاتا ہے. آپ نے اس کی بات نہیں سنی. کیا کیا آپ جنگل میں رہ کے اگر آیت الکرسی پڑھتا ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کرے, تو آپ پھر جنگل میں ہی رہو, آپ شہر میں نہ نہیں آؤ. تو پھر شہر نہیں میں جا یہ کے آپ نہیں آیت ہے. الکرسی پڑھ لو. اس حدیث میں ہے کہ صحرا میں ہوں اور آپ کو کوئی مشکل آ جائے, تو اس حدیث کو کہتا ہے میں بالکل مانتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہاں تو آپ کہو کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو. وہ کہتا ہاں ہے میں مانتا ہوں, یہ سنو نا. تو رجال الغیب ہوتے ہیں یا فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں جنگلوں میں. تو تم یہ جب کہو گے کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو, تو وہ فرشتے اس جانور کو پھانک کر تمہاری طرف کر دیں گے. تو یہ معاملہ بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ تو ہم مانتے ہیں, جس طرح کہ یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اس کو, کہ جبکہ وہ حدیث میں ہے نا جس میں الفاظ ہیں یا عباد اللہ کی سونی, کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو. خیر میرا موضوع یہ نہیں ہے, یار موضوع ابھی اللہ جو کی چل رہا ہے بندو وہ میری منی بات خدا وہ ہے. آیت الکرسی پڑھ کے مدد کس سے مانگ رہا ہے, آپ یہ بتائیں. آیت الکرسی کا نہیں مطلب نہیں کیا حدیث او یار, یار نہیں وہ جو نہیں ہے وہ بخاری کی, میری بات سنو, میری بات سنو. جی وہ جی کہہ رہا ہے کہ جو بخاری میں حدیث ہے نا کہ ہاں فرشتے مقرر ہوتے ہیں مدد کے لیے, لیکن وہ جس ہاں جی حدیث کی بات کر رہا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یا آپ نے فرشتوں کو پکارنا ہے یا عباد اللہ کی سنی. وہ کہتا ہے میں اس حدیث کو مانتا ہوں, تو وہ تو آپ کو مشرک بنا رہا ہے. چلیں واللہ اس عثمان بات کے صاحب بارے کا میں مجھے زیادہ پتہ نہیں عثمان ہے. نہ صاحب کا میں پوائنٹ زیادہ یہ ہے, رحمان بھائی, جی جی عثمان صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ مرزا صاحب آپ کے کہتے ہیں کہ اس طرح کرو تو شرک ہے, اس طرح کرو تو شرک ہے, اور یہاں پر خود فرشتوں سے مدد مانگنے کا قائل ہے. مدد تو اللہ سے مانگی جاتی ہے, تو کیا یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا؟ تو سر وہ مان رہے ہیں کہ کسی جگہ پہ کوئی حدیث ہے یا فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ لوگ مدد مانگ سکتے ہو. ہاں وہ بتا تو رہا ہوں, تو وہی میں تو وہ چیز ہے نا. حدیث بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جس تو حدیث کے حدیث کے بارے میں اس نے مطابق ہی کہا ہے. بات کر رہا ہے سر جی, اس نے حدیث کے اور یار مطابق یہ صحیح دیکھو, غلط یار بات یہ نہیں دیکھو, کی. یہ دوبارہ سنو. رجال الغیب ہوتے ہیں یا فرشتوں کے بارے میں آتا ہے. یعنی کہ غیب میں رجال, اب دیکھیں مفتی صاحب, رجال الغیب اس نے لفظ استعمال کیا سنائیں جی ہے نا جی سنائیں. جی. کہ غیب میں مرد ہوتے ہیں. اب رجل جو ہے وہ فرشتوں کے اوپر اس کا اطلاق تو نہیں ہوتا نا, نہیں, مثال یا کے طور رجال پر. حبیب, رجال عربی میں آدمی کو کہتے ہیں. رجال الغیب ہوتے ہیں ہاں یا رجال فرشتوں کے بارے میں آتا ہے یعنی کہ جن کی غیبی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں جنگلوں مدد میں. کہہ لو یا غیبی رجال کہہ لو, تو آپ تم یہ کسی بھی جب کہو گے طریقے کہ اللہ کے رجال بندوں میری مدد کرو, تو وہ فرشتے اس جانور کو پھانک کر تمہاری طرف کر دیں گے. تو یہ معاملہ بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ تو ہم مانتے ہیں, جس طرح کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, اس کو کہتا ہے وہ میں مانتا ہوں. اور یہ وہ ہاں جی. حدیث ہے کہ جس میں ہے فرشتوں کو آپ نے پکارنا ہے یا عباد اللہ اغیثونی, کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. وہ تو پھر آپ کو مشرک بنا رہا ہے. بھائی رجال عربی میں آدمی کو کہتے ہیں, چلو سمجھے. ہاں تو صحیح ہے, اسی غلط ہاں. عثمان اسی سے صاحب تو میرا ویر ہے, تو تینوں صحیح ہے, وہی اسی سنائی غلط تو ہاں. بس اینڈ تے نا اسی تو ہی کدو کرنا شروع کر اسی دینا. کدو کیا کہ وہ تینوں فرشتے ہوندے شاید نے. نہیں پتا کوئی نہیں میرا او ویر. میری گل سن, ایڈا تو سن ہن منی خدا جڑے کیا تو کوئی دا پتا منی تیری انہیں کی اوقات ہے کہ تو اینڈ تے تو شروع کر دینا بھائی. تیرے اچھا ایک یار منٹ, تیرے یار تیرے غصہ بابے نہ میں کرو تو یار. یار ایسا نہ کرے نا.
دیکھیں آپ کے ساتھ کتنی پیار سے گفتگو اور ایسا نہ کریں, میری بات سنیں. جاوید بھائی دیکھیں یہ آپ کو بدتمیزی اسپیسیفکلی دیکھیں کوئی تو پورشن نہیں نہیں وہ دیا ہے بدتمیزی تو دیکھیں. انہوں نے کلمے میں فرق ڈال دیا. ایک منٹ جاوید بھائی دیکھیں اگر آپ انصاف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ایک طرف سے نہ بولیں, آپ پھر دونوں طرف سے بات کریں. اگر میں غلط دونوں ہوں, طرف سے, ایک منٹ عثمان بھائی آپ ایک منٹ تو خاموش ہو جائیں. عثمان بھائی ایک منٹ. میں صرف اتنا بتاؤں گا, ان کی اتنی اللہ نے کیا ان کو دینی ہے کہ یہ ان کو آپ ایک منٹ عثمان بھائی ذرا خاموش ہو جائیں. اس کو یہ جو مسئلہ ہے نا رجال الغیب کا, یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا. ایک منٹ ٹھہرے ذرا. چلے اب میں چھوڑے. میں بات کر رہا تھا پہلے, انہوں نے میوٹ کر دیا کہ بھائی اس بارے میں مجھے زیادہ نہیں علم, نہ میں نے پڑھا نہ میں نے سنا, نہ مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم ہے, سمجھے کہ نہیں. میں آپ ایسا کریں, تعلق رکھتا ہوں. آپ ایک کام کریں رحمان بھائی, ایک کام کریں, میری بات سنیں. جی جاوید میں جس آدمی کو آپ فالو کرتے ہیں, میں آپ کو یقین کریں, جی میں بتاتا ہوں نا, ایک منٹ نا. جی میں غلط ہوا, آپ نے میری اصلاح کرنی ہے, واللہ میں اس بات پہ ناراض نہیں ہوتا ہوں, میرا حق ہے. جو میرے ذہن میں ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. اور آپ کے ہاتھ سے وہ رسی چھڑا کے بھاگ گیا, تو ظاہر ہے آپ ظاہری اسباب اختیار کریں گے نا. آپ یہی چیخیں گے نا, اللہ کے بندوں پکڑو اس جانور کو, پکڑو اس کی مدد, میری مدد کرو اس کو پکڑنے میں. اس میں کون سا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ اس میں یا رسول اللہ مدد کہاں پہ آ گیا, یا جبرائیل مدد کہاں سے آ گیا, یا علی مدد کہاں سے آ گیا؟ اگر یہی بات ہوتی تو نبی علیہ السلام تو یہ بتا کے جاتے ہیں نا کہ جب تم جنگل میں جاؤ تو مجھے مدد کے لیے پکار لو. ٹھیک ہے, یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تم مجھے مدد کے لیے پکار لو, ایسا تو نہیں ہوا. آپ اس کے پوائنٹ دیکھیں جاوید صاحب, مدد کے لیے پکار لو, یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی نہیں ہے. تو اس لیے ذرا دیکھنا چاہیے کہ بات کون سی ہو رہی ہے, اس اعتبار سے معاملے کو لے کے چلنا چاہیے. یہ بالکل اس طرح کے غلط عقائد و نظریات یہ لوگ پیش کرتے ہیں. عثمان بھائی میری بات سنیں. بعض روایتوں میں آیا ہے اس طرح طبرانی کی کہ کچھ رجال الغیب ہوتے ہیں, یا فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں جنگلوں میں, تو تم یہ جب کہو گے کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو, تو وہ فرشتے اس جانور کو ہانک کر تمہاری طرف کر دیں گے. تو یہ معاملہ بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے, وہ تو ہم مانتے ہیں جس طرح کہ اب دیکھیں کہ ابھی پیچھے کیا کہہ کے آیا ہے کہ جب یہ مجھے سمجھانے دیں آپ, میں سمجھ گیا ہوں, یہ مجھے سمجھانے دیں آپ. عثمان بھائی ایک منٹ. رحمان بھائی دیکھیں, جس آدمی کا جو عقیدہ ہوتا ہے کیا وہ بدلتا رہتا ہے یا عقیدہ اسی طرح ہوتا ہے؟ رحمان بھائی ان کا مائک ذرا کھولیں. جو میں کہہ رہا ہوں جو عقیدہ ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے یا اپنی جگہ پر قائم ہوتا ہے؟ عقیدہ تو اپنا ہوتا ہے سر, ایک ہی عقیدہ ہے, ہم مسلمان ہیں بس. ٹھیک ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں. اب مثال کے طور پر آپ عقیدے میں بہت ساری باتیں آج کل کے جو سر جس کے دل میں منافقت ہوتی ہے وہ اپنے عقیدے بدل بھی لیتے ہیں سر جی. میں کئی تو سنیں تو صحیح نا, آپ مجھے بولیں, انشاءاللہ آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ جو بات عثمان نے جو ریکارڈنگ لگائی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک منٹ ٹھہرے. جی انشاءاللہ سر, انشاءاللہ. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی سے بھی مدد مانگنا جائز نہیں ہے. میں نے یہاں کہا 1 گھنٹے بعد معاذ اللہ میں اس عقیدے کو بدل دوں, ٹھیک ہے, اللہ نہ کرے اس دن ہمیں موت آئے جب ہم اس عقیدے کو بدلیں. لیکن ہمیں یہ بتائیں کیا میری بات معقول ہوگی کہ نہیں, معقول ہوگی کہ غیر معقول ہوگی؟ بالکل صحیح کہا, غیر معقول ہوگی نا. ابھی کچھ کہا بعد میں کچھ کہا. آپ کے انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں, سنیں, کہ نہ تو یا رسول اللہ کہنا ہے, نہ یا علی مدد کہنا ہے, نہ جبریل کا لفظ بھی آیا ہے, نہ اس سے مدد مانگنی ہے. اب جب وہاں پر یہ حدیث بیان کر رہا ہے آیت الکرسی والی, وہ جنگل والی, صحرا والی, اور وہاں پر اس کا اقرار کر رہا ہے کہ ہاں آپ وہاں پر مدد مانگ سکتے ہیں, جی, تو یہ کیسا عقیدہ ہے کہ پہلے کلی طور پر انکار کر دیا اور بعد میں اس کا اقرار کر لیا کہ ہم تو اس کو مانتے ہیں. اس نے جس طریقے سے ایکسپلین کیا آپ نے سنا تو ہے ہی نا. آپ ہمیں سمجھا دیں بس, ٹھیک ہے, ہم نے جو بتانا تھا وہ ہماری سمجھ میں جو ہے آپ کو بتا. اب آپ کا کام ہے ہمیں سمجھانا دونوں باتیں. سر جی اس نے کیا بولا کہ ہر چیز کو ابھی مثلا اب ایسے تو ابھی میں نے ایک بھائی کا کمنٹ بھی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں کہ جنگ کون سی میں انہوں نے بولا تھا یا علی مدد کہ علی میری مدد کرو,
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے میں بھی سچ ہو، میں بھی ہو سکتا ہے نہ بھی سچ ہو، لیکن اس کا مطلب کیا کہ میری مدد کرو، یعنی مدد یہی چیز ہے نا. میں اب آپ کو بھی کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ سب میری مدد کرو، وہ کسی بھی صورت میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. اب یہ نہیں کہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں، سمجھیں؟ یہی تو ہم بھی آپ اس کو کا سمجھانا چاہتے مطلب ہیں کہ یہ تو ہم بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ یہ مشہور ہے نا جی کہ جی بابی یہ وہ، یہ سر جی، ایسا ایک حقیقت میری میں بات نہیں ہے. میں آپ کو سیدھی ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. ایوان اقبال میں ایک دفعہ استاد میری پروگرام ہو ایک رہا تھا. بات رحمان بھائی سنیں میں شاہ احمد نورانی صاحب مرحوم کے بیٹے ہیں اویس نورانی صاحب، وہ تقریر کر رہے تھے، تمام مکاتب فکر کے لوگ تھے اور میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو، یہ جو کچھ ہوتا ہے نا یہ ادھر یہ درباروں میں اور لوگ ناچتے ہیں اور پھر آگے اپنے ماتھے ٹکاتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے اسے ہمارے کھاتے میں مت ڈالو، یہ کام ہم نہیں کرتے ہیں، نہ ہم اس کی تائید کرتے ہیں، ہم آپ سے زیادہ اس سے تنگ ہیں، ہم زیادہ منع کرتے ہیں. نو مانے تو اس پہ کسی کا زور نہیں چلتا. تو عرض یہ ہے انجینئر صاحب جو ہے وہ وہی چیز ہمارے کھاتے ڈالنا چاہتا ہے صرف ایک جس سیکنڈ یہ اس چیز کو سمجھا کریں بس. میں صرف آپ کو چھوٹی سی ایک مثال سمجھاتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو، نہ آئے تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے. جیسے ہمارے دو باپ ہوتے میں ہیں، ایک ایسے منٹ ہی بات جو ہے نا وہ ایک غلط، روحانی میری باپ بات ایک سنیں، جسمانی وہ باپ، ایسے غلط ہی ہے. ٹریک پہ چل رہی ہے. ایک منٹ بات سنیں بھائی، ایک منٹ بات سنیں. وہ جو اس نے کہا نا کہ جب سواری میوٹ گم تو نہ ہو نہ کریں جائے سر، ادھر سے پھر تو بندے کا پھر میری بات سنو نا، وہ آپ میں اپنی بات حدیث کرنے کے لگانے لیے لگا اگلے کو ہوں، میوٹ کر دیتے یار. اور میری تو بات سنو، وہ حدیث میں لگانے لگا ہوں کہ جب صحراؤں میں جب سواری گم ہو جائے، مشکل آ جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہو کہ یا عباد اللہ اغیثونی. ٹھیک ہے جی، تو یہ وہ حدیث لگانے لگا ہوں کہ وہ پھر آپ کی سواری جو ہے وہ آپ کی ہانک کر واپس لے آتے ہیں. آپ نے پکارنا ہے مدد کے لیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ میرے والد نے اسی حدیث کے اوپر عمل کیا. اسی حدیث کی تلقین مرزا انجینئر کر رہا ہے، اسی حدیث کی تعلیم وہ کہہ رہا ہے ہم مانتے ہیں، اس کو ہم مانتے ہیں کہ پکارو اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اور اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوتے ہیں فرشتے، ان کو پکارنے کا بھی کہا ہوا ہے. اور اس حدیث کی آپ کو وہ وضاحت کر رہا ہے. میں وہ حدیث لگاتا ہوں تو پھر اس کے اوپر مفتی صاحب گفتگو کریں اور بتائیں کہ وہاں پہ ایک وہ سیکنڈ جو مجھے دے سکتے ہیں ان آپ کو پلیز؟ جوید صاحب پلیز، اب ہاں جی، میں مفتی صاحب کے سامنے وہ حدیث لوں گا، آپ بات کریں جوید تب صاحب تک. پلیز ایک سیکنڈ، اگر آپ یہ بولنے کی اجازت دے تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی کہیں سب پہلے تو انہیں بولیں کہ بار بار میوٹ نہ کریں، میں بات کرنا، یہ وہی پھر پرانی بات کے بار بار میوٹ کر دیتے ہیں، بات نہیں پوری سنتے. ٹھیک ہے جوید صاحب. دوسری بات یہ، میں آپ کو پہلے ایک مثال دے رہا تھا، سیدھی سی چھوٹی سی مثال ہے، شاید آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے گی. مدد جو بار بار ایک ٹاپک کہہ رہے ہیں نا، مدد فلاں بندے سے مدد، فلاں بندے سے مدد. پہلی بات تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور صرف اگر آپ نے وسیلہ کسی کا مانگنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مانگو. دنیا میں ان سے عزیز یا ان سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات رہی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا مدد وغیرہ، دیکھیں میری بات سنیں، ہمارے دو باپ ہوتے ہیں، ایک روحانی باپ اور ایک جسمانی باپ، سمجھے کہ نہیں؟ اور اگر کیا کہتے ہیں اللہ، ایک روحانی باپ ہوتا ہے جو آپ کو دنیا کی تعلیم دیتا ہے، اور جسمانی باپ جس کے تھرو آپ دنیا میں آتے ہیں. تو آپ روحانی باپ کو کبھی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ آپ کے دنیا میں آنے کا وہ بنے، ذریعہ بنے. آگے آپ سمجھدار ہیں، میں صرف اتنی بات کر سکتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ لگ گئی ہو تو. جی جوید صاحب آئی تھوڑی سی سمجھ؟ آپ کو نہیں آئی؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جی جی یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، جی ایسے مثال دینے سے ہمارا اور آپ کا جو اختلاف ہے جی وہ جی اس سے سر، حل نہیں ہوتا. وہ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. جی سر. آپ کو پتہ ہے جتنے بھی یہ مسالک ہے، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، ان تینوں کے بھی آپس میں اختلافات ہیں. ہاں جی، ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے بالکل نا. اچھی بات کی، بہت اچھی ہم بات کی سنیں، سر آپ. پوری بات سنا کریں نا، پوری بات. آپ بھی نا ایک وہ چیز لے لیتے ہیں، جی لیکن اس اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گمراہی کی طرف چلے جائیں ایوہ اور سرے سے ہی نص کا انکار کر لیں، دلیل قطعی کا انکار کریں، دلیل ظنی کا انکار کریں. جی یہ بات نہیں ہوتی ہے. جس آدمی کو آپ فالو کر رہے ہیں اس آدمی نے اہل سنت والجماعت کے عقائد سے انحراف کیا ہے. میں بتاتا ہوں، جی جو باتیں وہ کرتا ہے نا
کہ صرف اللہ سے مدد ہے اور کسی سے نہیں. ہمیں تو اس سے اس پر جھگڑا ہی نہیں ہے. ہم خود یہ کہتے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہ کہیں گے, یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن میں نے آپ کو ایک چیز بتائی کہ وہ مسلمات جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا, قدوری جیسی کتاب کو وہ معاذ اللہ ایسے برے القابات دیتا ہے. اس پر آپ نے جواب نہیں. اسی طرح بہت ساری باتیں اس کی ہے جو اہل سنت والجماعت سے انحراف کی ہے, اس کا دفاع آپ کیسے کریں گے, مجھے یہ بتائیں. سر میں نے آپ کو پہلے کیا بات بولا, نہ مجھے اس بات کی سمجھ آئی تھی, نہ میں نے آپ کو سیدھی بات بولی سر جی, نہ مجھے اس بات کی سمجھ آئی ہے, نہ جو یہ صحابہ ہیں یا کوئی ولی ہیں یا کوئی پیر ہیں جن یا استاد ہیں, مجھے نہیں پتا آپ نے جن کی بھی بات کی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. میں صرف اتنا کہوں گا اگر وہ نیک تھے, اچھے تھے, یا صحابہ کرام میں سے تھے, تو یہ غلط اس نے کیا, سمجھیں بس. اور کچھ میں تو سر آپ کی بات سے متفق, لیکن بات آپ لوگ صرف کر رہے ہیں کہ بابوں کی. میں صرف بابو اختلافات نہیں, واللہ مجھے اختلافات نہیں ہے بابوں سے, سمجھو کہ میں ان کا احترام کرتا ہوں. اور یہ قسم باللہ یہ میں نے اس کی خود کی ویڈیو میں دیکھا یار. اچھا رحمان صاحب, اچھا رحمان ایک منٹ ٹھہر جائے یار بھائی, بات سن لے یار. کیوں نا قاسم اچھا نا بھائی, بہت آپ کی باتیں نا بہت زیادہ ہو گئی ہیں, اتنا وقت نہیں ہوتا. باقی لوگ بیٹھے ہیں, یہ خالد حسین بھائی آئے ہیں, بس ٹھیک ہے, تھوڑا سا وقت دے. آپ نا میوٹ لگا لیں, آپ میوٹ لگا لیں. اور ایک کام کر لیجئے گا, آپ نے نا مرزا انجینئر کو مکمل پڑھنا ہے, مکمل اس کو سننا ہے, اور پورے مکمل الف سے لے کر یا تک اس کے عقائد پڑھ کے آئیں گے, پھر ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. یار اپنی طرف سے وہ ویڈیو چلا دو منی خدا والی, ادھر مسئلہ چل رہا ہے. یہ عثمان بھائی, میں نے عثمان بھائی خالد حسین بھائی کو بات کرنے دے, پھر نماز کا ٹائم بند کیا ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عثمان بھائی تھوڑی آواز ہی صحیح آ رہی. میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی 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 شکریہ. جوید صاحب, ہم نے اپنی براڈ پہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. قرآن پاک کی 2 قرآن آتے ہیں, وہ ایک پڑھتے ہیں آیات کریمہ تو ردم کے ساتھ ماشاءاللہ. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 10-15 منٹ ہوں تو جمعرات کو ہم اب 10-15 منٹ ہمیں دیں, تو صرف آپ جو 1 یا 2 آیات کریمہ کی تفسیر خاص کر نحوی ترتیب سے, جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں, مجھے آپ کی بات صرف ایک ردم کی بات سمجھ آئی اور جمعرات کی بات. تھوڑا سا مہربانی کریں, کھل کے بتائیں, میں سمجھ جاؤں. ایک تو میرے موبائل کی آواز بہت کم ہے. چلیں اب بتائیں. جی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جمعرات کو اگر وقت ہو تو تشریف لائیں, تاکہ آپ تھوڑی سی نحوی ترکیب اور جس طرح ما گفتگو آیات کریمہ کے اوپر, ما نافیہ, ما استفہامیہ, ما بمعنی اللہ زی, اس کے اوپر ایک آیات کریمہ کے اوپر آپ جو ہے ہمارے دوست جو موجود ہوتے ہیں تو قرآن کریم سے ان کی واقفیت ہو جائے, اس کے اوپر تھوڑی سی آپ آ کے ایک آیات کریمہ کی تفسیر, ترجمہ اور اس کا شان نزول بیان فرما دیا کریں. ٹھیک ہے. میں نے وہ رمضان مبارک میں کچھ دن شروع کیا تھا, شاید آپ نے وہ سنا ہوگا, لیکن پھر تو احمد صاحب آپ میوٹ لگا لیں نا, بات ہو رہی ہے. احمد صاحب میوٹ لگا لیں, پھر آپ سے بات ہو جائے گی, کوئی بات نہیں. تو خالد صاحب آپ مجھے نا پھر ان باکس میں میسج کر دیں. جی میں انشاءاللہ آپ کو پورا میسج تفصیل سے لکھ دیں. بس میں آ جاؤں گا, بس انشاءاللہ بے فکر ہو جائیں اس بات سے. چلیں میں آ جاؤں گا. سارے بھائیوں کا شکریہ. ہو گیا, میرا لیپ ٹاپ اوپن ہو گیا, نیٹ بھی آ گیا, تو یہ میں سنانے لگا ہوں, آپ بھی سنیے گا, پھر اس کے اوپر آپ ان کا علم آپ چیک کر لیجیے گا کیا ہے, یہ سنیے گا. خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے, وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو, تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں, تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں, تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں, تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں. جو کوالٹیز گاڈ کے پاس, گاڈ کی کوالٹی کیا ہے, کن فیکون, جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو جنت میں جنتی کیا ہوگا, جب وہ ارادہ کرے گا کوئی چیز کے سامنے آ جائے گی. خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی.
जनती को आएगी नहीं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मेंढे की शक्ल में लाके मैदान माशर में मौत को कत्ल किया जाएगा। मुस्लिम शरीफ में हदीस है जन्नतियों को मौत नहीं आएगी, बूढ़े नहीं होंगे, 30 साल के जवान रहेंगे, बीमारी नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी, और सबसे बढ़कर अल्लाह उनसे कभी नाराज नहीं होगा। जन्नत में कोई काम ऐसा नहीं है जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। इधर तो टेंशन ही रहती है पता नहीं ये जायज है ये नाजायज है। जन्नत में जो कुछ है सब कुछ ही जायज है। उधर रूल यही है कि जो आपका दिल चाहे वो आपके लिए जायज है। जिस खुदा ने आपको इतनी बड़ी ऑफर लगाई है कि 60 साल की जिंदगी, वो 60 साल की भी दिन रात भी निकाल दे, सोने के औकात भी नेट 4-5 साल आपको दे के अरबों साल की वो जिंदगी दे। तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि आखिरत और दुनिया की मिसाल इस तरह है जैसे तुम समुद्र में उंगली डुबो, जो पानी लगे वो दुनिया की जिंदगी और समुद्र आखिरत। सर वो आपको एक दीनी खुदा बनाने वाला है इस हवाले से कि आपको वो सारी क्वालिटीज देगा। सर वो आपको एक दीनी खुदा बनाने वाला है इस हवाले से कि आपको वो सारी क्वालिटीज देगा। इंसान ने खुदाई का दावा क्यों किया? ये इंसान की इंस्टिंक्ट में है कि वो चाहता है कि मैं खुदा हूँ। कादियानी कुरान बांट। अच्छा जी मुफ्ती साहब, आप चाहते हैं कि आप खुदा बने, आपकी ख्वाहिश है वैसे? यार ये मैंने तो ये रहमान साहब से पूछे ना कि ये बातें क्या कुरान और हदीस के मुताबिक हैं? अच्छा जी रहमान साहब, माइक अनम्यूट करें आप ज़रा और बताएं हमें अब कि ये जो उसने इसमें कहा एक चीज ये भी नहीं है कि तफसील नहीं है, क्योंकि उसने जब शैतान की बात की है ना, कि जब उसने शैतान का हवाला दे दिया ना, तो ये समझ जाइएगा कि अब वो अपना अकीदा और मुकम्मल बात क्या करना चाहता है। अब ये रहमान भाई से पूछिएगा वो अब इस पर क्या जवाब देते हैं। मुझे सिर्फ आप जी एक जनाब, मिनट देते हैं, मैं सबसे ये पहले मुझे रहमान एक- साहब, मैंने उस दिन भी पूछा था आपसे कि आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये अल्लाह ने ऑफर कहाँ पे करवाई है? 5 जगहों पे अल्लाह अपनी ऑफर करवाता है ना, अपनी बात बताता है। हदीस कुदसी और 4 किताबें आसमानी हैं, उनमें से 4 और हदीस कुदसी, ये कहाँ पे है कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं आपको मिनी खुदा बनाने वाला हूँ? ये अगर एक और मिनट आप उसकी दलील पहले दे दें। कुरान और हदीस, इधर आपने इल्मी किताबी का होने का सबूत देना है, कुरान और हदीस पेश करें इसके ऊपर। सारा आप इसकी एक पूरी वीडियो सुने, मैं आपको सुनाता हूँ 1.5 मिनट के फिलहाल। कितनी वीडियो सुनानी है आपने? 1 मिनट 32 सेकंड की, अगर अच्छा लगे तो सुन लो। सुने जरा नहीं, ये please। जो हमने सुनाई है ये झूठी है सर, वीडियो, ये क्या है? आपने पूरी नहीं सुनाई सर, मैं आपको सुना रहा हूँ। नहीं, ये जो हमने सुनाई है ये क्या है? आपने उस तरह कोई टॉपिक सुनाया कि जो आपको अच्छा लगा। मैंने नहीं, जवाब दूंगा वो मैं तो तवीलें भी उसकी सुनाता हूँ मैं आपको। चलो मैं अभी एक तो सुनाओ। तवील सुना देता हूँ आपको। नहीं ये इसी टॉपिक तवील पे उसकी सुनाओ सुन लो सर, यार। इसी टॉपिक पे मुफ्ती साहब, ये बंदा जो है ना, जैसे अभी आपसे गुफ्तगू कर रहा था, कोई एक देखो मौजूद नहीं फिर है। सारे फिर वही बात पुरानी मैं बातों पे इसको ये समझता है कि इसमें कोई बात छुपी हुई है, इसको सुनाने दे, कोई बात नहीं है। लेकिन याद रखिएगा अगर इसको सुनाने दे, 1 मिनट 32 सेकंड की है, सुनाए। जवेद साहब, मैंने आपको पहले बोला है कि ये ऐसे ही करते चलो जी सुनाओ जी, सुनाओ। आप सुनाए। सुनो जी। उसका एहसान है मुझसे कि चंद साल नहीं किया, लेकिन ये उसका एहसान है मुझसे कि चंद सालों की जिंदगी के एवज मुझे वो हमेशा की जन्नत में जिंदगी देने वाला है, जिसमें कुन फयकून की क्वालिटी मुझे मिल जाएगी, हमेशा की जिंदगी मुझे मिल जाएगी। गोया कि मेरी एक जो ख्वाहिश, उस अल्लाह से मैं क्यों ना मोहब्बत करूं कि जिसने अपनी खुदाई में मुझे इस एतबार से शामिल किया। और जो मैंने जुमला बोला, खालिक और मखलूक का फर्क है। सुनिएगा जी। अच्छा, इसमें ये लफ्ज है कि ये थोड़ा सा पीछे करें, सुना, मैं वही पीछे कर रहा हूँ, पीछे करें जरा। जब ये सब सुनिएगा जरा। अपनी खुदाई में मुझे इस एतबार से शामिल किया। और जो मैंने जुमला बोला कि खालिक और मखलूक का फर्क है, इस एतबार से। लेकिन क्वालिटीज में मेरा दिल बात हो जाता है जब मैं सोचता हूँ कि अल्लाह तो अकेला था, वो तो किसी का मोहताज नहीं है। लेकिन उसने कहा आओ मैं शेयर करता हूँ, हमेशा की जिंदगी भी तुम्हें देता हूँ और कुन फयकून भी तुम्हें देता हूँ। अब मेरे दिल में उसके लिए जज्बा पैदा होता है, अस्तगफिरुल्लाह, पैदा किया और मुझे साथ शामिल कर लिया। सर ये जन्नत की बात कर रहा है जवेद साहब। तू भी हमेशा रहेगा, तेरा भी ऑर्डर चलेगा। तो ऐसे रब से मैं प्यार क्यों ना करूं? तो इसमें मैंने जुमला बोला था, गोया कि मिनी गॉड इंसान बन गया। और मेरे साथ जुमला बोला था, खालिक और मखलूक का फर्क रहेगा। जब मैं ये जुमला बोलता हूं तो ये
فی کا بھی رول ہے. اگر کوئی شخص ایسا جملہ بولے جس میں 99 مطلب کفر کے نکلے اور ایک اسلام کا, تو مفتی پر واجب ہے کہ اسلام والا فتویٰ لگائے. اور میرے اس میں 99 نہیں, فی کا بھی رول ہے کہ اکثر میں نے جملہ بولا تھا گویا کہ منی گاڈ انسان بن گیا, اور میں ساتھ جملہ بولا تھا خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا. جب میں یہ جملہ بولتا ہوں تو جی سر سنا آپ نے, خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا. میں نے آپ کی پوری بات سنی ہے, آپ نے اب میری پوری بات سننی ہوگی. ٹھیک ہے ریمان بھائی سنیں. عثمان بھائی نے ایک کلپ لگایا تھا, آپ نے کہا نہیں اس کو سنائے, میں نے کہا پورا سنائے. اب سنیے گا. اس میں پہلی بات انہوں نے کی ہے, شیئر کی بات کی ہے. ٹھیک ہے کہ شیئر کرے گا ایک. یہ دوسرا بھی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, یہ مسلم ڈیفینڈ والے بھی مفتی ہے. دوسری بات انہوں نے کی ہے, دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا, باقی وہی ساری صفتیں اس کو ملے گی. بس یہ جو انہوں نے کہا ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خالق اور مخلوق کی صفت صرف اس بات کو ماننا اور بقایا اپنے آپ کو اس کے ساتھ کرنا یا اس کے ساتھ ملانا, یہ تو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا. مشرکین مکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے, تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, یہ کہیں گے ضرور بضرور اللہ نے بنائی ہے. تو پھر آگے کیا ہے, اس نے کہ جی آگے یہ ہے کہ اللہ, یہ جن کی عبادت ہم کرتے ہیں یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں, یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. منی گاڈ بناتے ہو, یعنی چھوٹا خدا. یہ سنیے گا, یہی بات مرزا انجینئر کر رہا ہے, یہ سنیے گا. یہ سارا عقیدہ غلط ہے, یقین کریں یہ سارا عقیدہ یہ کہا تھا کہ مخلوق گمراہ والا عقیدہ ہے. اور مرزا اب نئے بیان میں خود پھنس گیا. مشرکین عرب سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ چھوٹے آلہہ ہیں, چھوٹے خدا ہیں, اور ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے, لیکن خدا کا لفظ بول دیا. جی انہوں نے بھی خدا کا, مشرکین مکہ نے لفظ بول دیا, مخلوق کے اوپر خدا کا لفظ, خدا کے لفظ کا اطلاق کر دیا. جی مفتی صاحب, میں نے یہی اس کو بولا, میں نے تو یہ بھی سنا بھی نہیں تھا کہ شیئر کرنا. یاد رکھے خدا کے بندے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یہ لفظ ہے, اور حرمہا کے لفظ ہے, اور انما المشرکون نجس کے لفظ ہے. شیئر کرنا, منی خدا بنانا. جنت میں نعمتیں ملے گی, جنت میں ہر جنتی کی جو بھی خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی. اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, 1400 سال میں جتنے بھی محدثین, مفسرین, صحابہ کرام, فقہاء عظام, تابعین, تبع تابعین, کسی نے بھی یہ کن فیکون والی صفت جو ہے جنت میں کسی جنتی کے لیے نہیں لکھی, واللہ نہیں لکھی ہے. خواہش کا پورا ہونا, اور ہر خواہش پوری ہوگی. خالق اور مخلوق کا فرق صرف اس چیز کو آپ جدا کرتے ہیں, تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے. میرے بھائی یہ سارا عقیدہ کفر پر مبنی ہے. منی گاڈ بنانا, منی خدا بنانا, اور آفر دینا, اور کن فیکون والی صفت یہ دیکھیں, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے کہ جب وہ کہتا ہے, جب بھی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا, وہ ہو جاتا ہے. کسی کن فیکون کی صفت کا ملنا اور خواہش کا پورا ہونا, اس میں بہت سارا فرق ہے. جی جی مفتی صاحب, صحیح البخاری کی حدیث نمبر ہے 323-48, وہ میں ان کو سناتا ہوں, ذرا یہ پڑھیے گا. اور یہ کن فیکون کا یہ جو ابھی مفتی صاحب نیچے لکھ بھی رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں. یہ ابھی اس دن بھی آئے تھے تو بونگیاں مار رہے تھے, میں نے حدیث پڑھی تو اس نے حدیث پہ ٹھٹھا کیا, اس نے حدیث کے اوپر ہنسی کی. کیا کہتا ہے, میں نے جب پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیان فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی بھی مجلس میں حاضر تھا کہ اہل جنت میں ایک شخص, جنتی جو ہے وہ ایک شخص اپنے رب سے کھیتی باڑی کرنے کی اجازت چاہے گا. یہ 23-48 حدیث میں نے پڑھی اس کے سامنے, تو آگے سے یہ ہنس رہا تھا. یہ ہے نا, بالکل ہے نا. ہاں جی. اچھا, یہاں پہ کن فیکون کہاں پہ, یہ دیکھیے گا. کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کھیتی باڑی کی اجازت طلب کرے گا. اجازت, اب کن فیکون ہوتی تو وہ کن کہتا, وہ کھیتی باڑی کر لیتا, لیکن اس کو اجازت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے جنتی سے کہ کیا جو میں نے تمہیں جو عطا کیا, جو تیری موجودہ حالت ہے,
اس پہ تو راضی نہیں ہے، تو وہ کہے گا کیوں نہیں یا اللہ میں راضی ہوں، لیکن کیا کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں۔ پھر اس کو اجازت دی جائے گی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بیج بوئے گا، پلک جھپکنے میں اگے گا، اس کو کاٹے گا اور اس کے دانے پہاڑوں کی طرح ہو گئے۔ تو یہاں پہ کہاں پہ ہے کن فیکون؟ یہ جو ذرا ان سے پوچھیے گا ذرا مفتی صاحب۔ اور کن فیکون کہہ کے انہوں نے اس کے اوپر منی خدا کا عقیدہ بنا لیا، اور یہ طویل یہ جو ابھی ویڈیو دکھا رہا تھا کہ مخلوق اور خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا، نہیں اس میں ابھی اس کا میں کلپ چلاتا ہوں، ابھی رضوی اس کا صاحب کلپ چلاتا ہوں۔ اس میں کہاں پر تعویل ہو سکتی ہے؟ یہ تو میں نے آپ سے بتایا نا، خالق اور مخلوق کے بارے میں عقیدہ تو مشرکین مکہ کا بھی تھا۔ یہ جو حدیث مبارکہ آپ نے لگائی ہے بہت یہ واضح ہے، اس میں اور کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اجازت طلب کرے۔ ایک بات اگر آپ کو وہ حدیث کسی دوست کو یاد ہو یا مفتی صاحب کو، کہ ابراہیم علیہ السلام جب یہ میدان حشر ہوگا تو اپنے والد کو دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں۔ کسی کو اگر حدیث یاد ہو وہ ذرا سنا دے، پھر میں اس سے ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت انہیں کوئی اور شکل دے دیں گے تو وہ پھر ان آگے چلے جائیں گے، پھر وہ روئیں گے نہیں۔ وہ ذرا بتائیے گا، کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے آپ میں سے کسی کو وہ حدیث؟ میں بتاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں اپنے والد صاحب کے لیے دعائیں کی، تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ جس طرح نوح علیہ السلام کو بتایا کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ نہ کریں، یہ آپ کے آل میں سے نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت والے دن اپنے والد کو دیکھیں گے کہ وہ تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس بارے میں وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گے اور وہ ان کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت ایسا کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کی جو اصل شکل ہے اسے بدل دیں گے۔ جب بدل دیں گے تو ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف سے ان کا خیال ختم ہو جائے گا۔ یہ حدیث موجود ہے، صرف مجھے یاد نہیں ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، جلیل القدر پیغمبر ہے جو خلیل اللہ کا لقب جن کو ملا، اور بڑے عظیم الشان پیغمبر، صبر، اگر وہ کن فیکون کی صفت ہے، چلے قیامت والے دن تو نہیں کر سکتے، جب جنت میں چلے جائیں تو کیا وہ اپنے والد صاحب کو، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو، یار کوئی اپنی اولاد کے بارے میں ایسا سوچ سکتا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے والدین، یہ حدیث میں آتا ہے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے والدہ نہیں ہوگی، والد نہیں ہوگا، بھائی نہیں ہوں گے، تو لوگ کیا یہ اختیار وہاں استعمال نہیں کر سکتے کہ مولا ان کو بھی لے آئیے یہاں پر؟ بہت ساری باتیں ایسی ہیں۔ اللہ نے اس بندے کو اتنا اختیار دیا ہو کہ وہ چلو اس کی ماں کی روح یا باپ کی روح نہیں آ سکتی، لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ کن کے بارے میں، سوری حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، کہ والد صاحب کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب یعنی شکل چینج کر کے وہ چلے گئے تھے، ایسے ہی ہے نا جی؟ تو کیا پتہ اللہ نے اتنا اختیار جنت میں کہ وہ شکل چینج کر کے کوئی اور آدمی اسی عادت میں، اسی چیز میں اللہ پاک اس کے ساتھ ملا دے۔ آپ کو آپ نے یہ حدیث وغیرہ یا کہیں نہ کہیں سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ ہاں، یہاں سے مجھے ایک منٹ رحمان صاحب، یہاں سے ان کا ایک عقیدہ مجھے واضح ہوا، ان کا ایک عقیدہ واضح ہوا۔ دیکھیں کن فیکون ٹوٹنے لگی ہے، مفتی صاحب یہ سنیے گا، کن فیکون ان کی کیسے ٹوٹتی ہے، یہ سنیے گا۔ آپ پڑھتے ہیں عربی، آپ ترجمہ کچھ نہیں، اس لیے ہمارے استاد نے بولا نا کہ قرآن پاک اردو میں ایک دفعہ لازم پڑھیں۔ ایک منٹ سنو، ابھی سے ایک سوال ہوا کہ عورتیں کہتی ہیں کہ دنیا میں مردوں کے لیے تو 4 عورتیں ہیں، تو ہمارے لیے کچھ نہیں۔ اب ان کی تسلی کے لیے یہ دیکھیے گا کیا کن فیکون کا رد بھی ہونے لگا ہے، اور ان کے لیے یہ کیا فیسلٹی اور کیا سہولت دینے لگا، یہ سنیے گا۔ ہمارے لیے کچھ نہیں۔ جی عورتوں کو یہ کہیں کہ ہاں میں جواب دیتا ہوں، عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے، جو قرآن حکیم میں آیا کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا۔ اگر کسی عورت کے لیے، یہ وہ جواب ہے جو محمدی صاحب نے بھی دیا، میں دیتا ہوں اب جواب۔ اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو، یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی حوریں ملے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کو جنت میں مرد بنا دے اور اس کو حوریں دے دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے نا۔ باقی جو اللہ تعالیٰ کے اپنا فنومینا ہے،
اس کے اندر تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی نا. کہ اگر آپ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 کان اور ہونٹ اور یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، میں چاہتا ہوں جی میری جنت کے اندر جو ہے نا وہ ببر شیر والی شکل بن جائے، تو قرآن و حدیث میں ثابت کرے، تو میں کہوں گا ایسا ہو سکتا ہے. ہاں جی، یہ اگر خواہش کریں گے نا کہ رحمان صاحب میری شکل ڈوریمون والی بن جائے تو دیکھ تو بن جائے اللہ گی سر. تعالیٰ اگر آپ خواہش کریں گے کہ معاذ آپ کی اللہ ہاتھی ببر والی بن شیر جائے والی. تو وہ بھی بن جائے گی. رحمان ایک منٹ، میں مفتی صاحب سے بات کر رہا ہوں، تو میرا مخاطب ہی نہیں ہے. اب دیکھیں کہ اللہ کی ذات ہے کہ جو میں اللہ تمہیں نے جواب خبر دے رہا ہوں، دی تم ہے. نے میرا نام ایک لیا منٹ اس لیے. رحمان، بات تو سنو. جو اللہ نے خبر دی ہے، اللہ اپنی خبر کے خلاف تو نہیں کرتا کہ اللہ نے جب کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، ان کی شکل جانوروں جیسی کوئی مانگے، اور خواہش پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے. ان کی عورتوں اگر خواہش کریں گی 1 سے زیادہ مردوں کی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ 1 سے زیادہ مرد یا پھر ان کو حورے بنا دیا جائے گا. اب دیکھیں 1 سے زیادہ مردوں والی خواہش تو پوری ہوئی نہیں. ایک یہ اگر کن فیکون ہوتی تو وہ عورت کن کہتی اور اپنے لیے 1 سے زیادہ مرد، یا خود ہی جو ہے وہ مرد بن جاتی اور اپنے لیے حورے لے لیتی. اچھا، ایک کن فیکون کا یہاں پہ رد ہو گیا. دوسرا ان کا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں دیکھیں کہ جب جو عورت ہے وہ شوہر کی زوجہ رہے گی ایک مرد کی، تو دیکھیں کہ اب مرد کی بھی عورت کی بھی یہ خواہش انہوں نے ڈال دی ہے اس کے اندر کہ جو مرضی خرافاتوں والی جو خواہشیں اللہ کی ذات پہ بہتان باندھ دو اور کہہ دو کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکے گا، وہاں پہ یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، معاذ اللہ. جی مفتی صاحب. نہیں، اس میں کیا میں بتاؤں آپ کو، اس میں مجھے آپ بتائیں. وہ تو ساری باتیں ایسے کر رہے ہیں جو قرآن اور حدیث کے صریح اور بالکل واضح چیزیں اس کے خلاف ہیں. اور رحمان بھائی اگر ویسے دفاع کریں گے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں کر رہے ہیں. آپ کو یہ جو حدیث مبارکہ آپ کہتے ہیں اردو پڑھ رہے ہیں، مجھے یہ حدیث مجھے بتائیں وہ حل والی. میں اس کا متن بھی پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. اس میں تو یہ کوئی ایسی بات اپنے آپ سے نہیں کر سکتا. اور یہ جو حدیث حل چلانے والی تو بڑی مشہور ہے. درخواست کیوں ہوگی؟ کن فیکون کی صفت کا معنی تو ہو جا، وہ ہو جاتا ہے آپ بس. نے چلے آپ حدیث کی بات کرتے ہیں، آپ نے کہیں یہ چیز دیکھی ہے کہ آپ کو جنت میں آپ کی کوئی خواہشات، کچھ خواہشات پوری نہیں ہوں گی؟ آپ نے یہ چیز کہیں دیکھی ہے یا سنی ہے؟ آپ یہ بتائیں. آپ نے ہمیشہ یا میں نے جو پڑھا یا سنا ہے یہی سنا ہے کہ جنت میں ہماری ہر خواہش پوری ہوگی، ایسے ہی ہے؟ تو وہ منی خدا بن جائے گا. ہم شراب کہیں گے ہمیں شراب ملے گی، جو کہیں گے یعنی جو دنیا کی خواہش کہیں گے ہمیں ملے گی، ایسے ہی ہے سر؟ اچھا، اس میں خمر بھی نہیں، ہوگا ایسا نہیں شراب ہے، میں. ایسا اب نہیں ہے دیکھیں، میرے بھائی. جیسا کہ میں آپ کو ایک بھائی کے نہیں، میری بات سنیں رحمان بھائی، ایسا نہیں ہے. میں نے میری بات سن. کسی نے بات کی نا ڈورےمون والی، میں نے کہا اگر میں خواہش کروں گا تو میں بن جاؤں گا. تو نیچے نے بولا ہے کہ اب ان کی ماشاءاللہ اتنی عقل ہے یا اتنی نالج ہے، ان کو خنزیر اور سور میں پتہ نہیں خنزیر کیا ہوتا ہے اور سور کیا ہوتا ہے. پہلے انہوں نے لکھا کہ تو سور بن جائے گا، پھر انہوں نے کہا کہ تم پھر نہیں، اگر خنزیر بن جاؤ گے. رحمان بھائی اگر میں اتنی مؤدبانہ نالج ہے سوال کر رہا ماشاءاللہ ہوں، سے. ایک جی جی مؤدبانہ سوال کر رہا ہوں. فار ایگزامپل جی سر. آپ کی اگر زوجہ آپ کی زوجہ ابھی اس کا ریسنٹلی ایک کلپ آیا ہے کہ بھائی آپ کی زوجہ یہ بھی سر خواہش کر میری کیا سکتی آپ ہے. کی زوجہ بھی چاہیں گی ایک اسے منٹ بھی بات ملیں گے، سنو، اگر وہ 20 کیا ایک سوچ منٹ آئے گی بات تو اسے بھی سنو ملیں گے. یار، بات تو سنو. ابھی اس کا ریسنٹلی کلپ آیا ہے کہ بھائی بیوی نے اگر خواہش کر دی نا کہ مجھے مرد بناؤ اور میرے بندے کو عورت بنا دو اور میں نے اس کے ساتھ کرنا ہے یبن کٹیٹا یعنی کہ ہم بستری، تو کہتا ہے اپنی فکر مناؤ کہ عورت آپ کی یہ خواہش نہ کر دے. اگر رحمان صاحب آپ کی زوجہ نے یہ خواہش کر دی، اگر آپ کی زوجہ نے یہ خواہش کر دی سر میں آپ کو کہ بتا رہا میری ہوں بات تو آپ سنو کی نا، زوجہ میری میری بات کیا تو سنو، ایک منٹ بات سنو. زوجہ نے یہ خواہش کر دی کوئی بھی یہ خواہش کرے گا کہ نا وہ خواہش پوری کی جائے گی. یہ جو رحمان ہے یہ میرا شوہر ہے فی الحال، لیکن میں چاہتی ہوں نہیں کہ سر، میں نے آپ کو بات کلیئر کر دی ہے کہ میری بیوی میں بنا دو. میری کیا تو میں آپ کی نہیں بیگم نہیں صاحبہ اور نہیں، ہم تو لعنت ڈالتے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر ایسے بہتان باندھنے والے پر. مسلم ڈیفینڈ بھائی ملے آپ گی. گفتگو فرمائیے گا آگے، ان کی آپ تصحیح کر دیں اور ذرا نا عقل بھی ان کی کھول دیں. جی جزاک اللہ. کنہوں نے کھول لیا جی عقل؟ بھائی جان چھوڑ دیں آپ لوگ، اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے. میں اچھا بتاؤ نا رحمان، پھر وہ تو مصروف لگتا ہے ہو گئے ہیں. جی مسلم ڈیفینڈ بھائی آپ ان سے ذرا گفتگو کیجیے گا، ان کی ذرا عقلیں کھولیں ان کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی جاوید صاحب بہت تدبر کے ساتھ اور ماشاءاللہ بہترین گفتگو فرما رہے تھے، اور میں صرف سننے کی غرض سے آیا تھا. تو رحمان بھائی دیکھیں، ہمارا
نہ آپ کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف ہے نہ انجینئر صاحب کے ساتھ ہیں. جی سر بالکل. ہم کسی بھی بات کو اس اینگل سے لیں گے کہ قرآن اور حدیث ہمیں کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے. اب ان کی گفتگو اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی، ان کی اپنی تعلیمات یہ ہے کہ آپ اس کو دریا میں پھینک دیں، اس کو قابل قبول ہی نہ کریں، بس آپ. ٹھیک ہے. جی جی بالکل. ان کی یہ تعلیمات تو ہے نا. جی سر. یہ بتاتے ہیں. اچھا تو یہ منی گاڈ والی جو بات ہے، کیا قرآن مجید یا حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتی ہے؟ سوری مسلم صاحب کس چیز کی؟ انہوں نے جو کہا ہے کہ وہاں پر صرف خالق و مخلوق کا فرق رہ جائے گا، باقی بندہ بھی وہی کر سکے گا جو خدا کر سکتا ہے. یار میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اس نے منی گوڈ کا لفظ غلط استعمال کیا ہے. اس کا دل کی یہ نہیں تھی کہ وہ یہ منی گوڈ کا لفظ استعمال کرے، کیونکہ کچھ الفاظ ایسے اس کا جو مفہوم بتایا ہے. جیسے ہم لوگ. اچھا ایک منٹ جی مسلم صاحب صرف ایک سیکنڈ. جیسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار میں کوئی خدا ہوں یا تو اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا. ہم لوگ اس طرف سے نہیں بات کرتے، ہمارے دل میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ یہ خدا ہے. لیکن کیا اس نے رجوع کر لیا اپنے اس کفر کے اوپر کہ منی خدا مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا؟ کیا اس نے رجوع کر لیا؟ ایک منٹ جی قاسم بھائی، میں اس کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں ابھی. اچھا رحمان بھائی، ان کا مفہوم جو ہے، جی جی، کیا وہ مفہوم درست ہے جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے کن فیکون والے؟ یہ دیکھیں، یہ ان کی قاسم جاٹا صاحب کی یہ بڑے پڑھے لکھے ہو جی ماشاءاللہ. یہ دیکھو ابھی یہ میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ نیچے اب گالیوں پہ شروع ہو گئے ہیں، اتنی ان کی نالج ہے ماشاءاللہ. رحمان بھائی آپ میرے سوال کا جواب دینا. جی جی میں دیتا ہوں جواب. انہوں نے جو کن فیکون والی جو بات کی ہے، یہ قرآن مجید کی کسی آیت یا کسی حدیث سے مسلم ثابت صاحب ہے؟ پلیز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، میری صرف 1-2 سیکنڈ کی بات ہے، یہ سن لینا پلیز. سن لے. فیکون کا مطلب کیا ہے یا کون کا مطلب کیا ہے؟ آپ اتنا پلیز مجھے بتائیں. کن کا معنی ہے ہو جا، فیکون کا معنی ہے وہ ہو جاتا ہے. ہاں ایسے ہی بالکل. اگر آپ میں نے آپ کو پہلے بات بولی ہے نا کہ اگر میں اس کی مرزا کی صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے ہی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. اگر ہم قرآن پاک ترجمے سے پڑھتے نا تو شاید ہم لوگوں کو ہلکی پھلکی سمجھ آ جاتی ہے، عربی کو تھوڑا سا سمجھ کے پڑھتے تو. اچھا رحمان، یہ تو کن فیکون ہے، یہ تو قرآن میں تخلیق کے حوالے سے تخلیق اللہ تعالی نے نہیں بھائی، آپ کی بات کا جواب انہوں نے دے دیا. چپ کر اس کو سمجھانے دے. جی مفتی صاحب، جی مفتی صاحب میں بات کر رہا ہوں ابھی. جب کوئی کام کی بات آتی ہے تب آپ لوگ میوٹ کر دیتے یار، اپنی بات شروع کرتے. جی سنی صاحب کو آرام سے. تو سر جی بات یہ ہے کہ میں سن رہا ہوں رحمان بھائی. میں خود سر میں ابھی تک زیادہ نہیں، تقریباً میں خود عربی زبان جانتا ہوں اور ایسے الفاظوں کو جانتا ہوں. سمجھے کہ نہیں؟ ابھی فیکون کا مطلب ہے ہو جائے، مطلب کہ اگر کوئی کام ہے یا کر دو، یا میں کسی کو بھی کہتا ہوں یار یہ کام کر دو، آپ کر دو. مثلا میں آپ کو کہتا ہوں مسلم صاحب آپ یہ کام کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو اللہ سے مشاورت لے کے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اللہ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ یار یہ کام کر دو. سمجھے؟ اگر یہ میں چیز بولوں کہ مسلم صاحب مجھے آپ نہیں دینا ہے، فلاں صاحب یا فلاں بابا صاحب آپ نے مجھے آپ نہیں دینا، وہ بابا صاحب بےچارے آپ کو قبر میں پڑے ہیں. سمجھے؟ اس چیز سے اس نے اس متعلق اس نے بالکل یہ بات جنت کی ہو رہی ہے میرے بھائی، بات جنت کی ہو رہی ہے. وہاں پر کوئی بابا شابا نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی خبر میں نہیں ہوگا، وہاں پر سارے زندہ ہوں گے، جنت میں ہوں گے. اطلاع کے ساتھ کرتا کہ جنت میں اگر یہ بولتے ہیں نا آپ کی بیوی یا ان کی بیوی یا فلاں کی ماں یا فلاں کی ماں، یہ اس کو چھوڑیں. جنت میں ایسی خواہشات نہیں. آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. اب میرے سوال کا جواب آپ نہیں دے رہے. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، دیکھیں فیکون کا معنی کیا ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں. فیکون کا مطلب اس نے غلط ضرور استعمال کیا. نہیں رحمان بھائی، آپ موضوع کو چھوڑ کر کسی اور طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ کن فیکون کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کن فیکون کا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. تو کیا قرآن مجید میں جنتیوں کے لیے کوئی ایسی صفت ثابت کی گئی ہے؟ یا دوسرے نمبر پر حدیث مبارکہ میں کوئی ایک حدیث آپ بتا دیں کہ جنتی براہ راست کسی چیز کو کہے گا کہ اس طرح ہو جا، وہ ہو جائے گا، وہ اللہ کا محتاج نہیں رہے گا. کیا آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے؟ یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ آپ اگر یہ چیز بولیں کہ جنت میں نے جو پڑھا یا جو میرا علم ہے، اور میں بھی آپ ماشاءاللہ سے آپ بھی پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، آپ نے جہاں تک پڑھا آپ کو یہی پڑھایا گیا ہے یا آپ نے سنا ہے کہ جنت میں آپ کی ہر نئی خواہشات پوری ہوگی، ایسے ہی؟ خواہش پوری کرنے والا کون ہوگا؟ یہ بندہ خود ہوگا؟ نہیں، کس نے یہ چیز بولی؟
अच्छा, तो अब ये देखिए कुन फयकुन का माना यहाँ पर पाया गया है क्या? यहाँ पर भी वो अल्लाह ही से मांगेगा, अल्लाह से दरखास्त करेगा, अल्लाह इसकी ख्वाहिश को पूरा करेगा, ठीक है? ये तो नहीं है कि बंदा बराह रास्त उस चीज को ऑर्डर करेगा। आप किसी भी हदीस या किसी चीज में आप पढ़ते हैं ना, तो कोई मौलवी साहब में कोई कहते हैं अल्लाह फरमाएगा कुन हो जा। देखे हाइपोथेटिकल सिचुएशन न बनाए, ऐसे यहाँ ही पर मैं रियल नहीं बात हो सर, रही जो है। मैं जवाब आपको दे रहा हूँ वो भी आप नहीं सुनिए। हाँ ना, तो आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहे हैं। नहीं मैं मुझे बिल्कुल आप सीधा ऐसी मैं आपको सिचुएशन बताए कि कुरान ने बताया है या हदीस ने मैंने बताया कुरान में तो है। ये भी नहीं बताया कि वो तो आपको फर्जी बातें तो मैं करनी होगी। फर्जी बातें मैं शुरू कर दूंगा, वो बाबों वाली बातें मैं नहीं कर रहा। ठीक नहीं है, आप बाबा बाबा बनने की भेजे कोशिश सर, न मैं करें। फिर ये बात है, फिर मैं जो झूठे बाबे हैं मियां बाबों में फिर लानत भेजता हूँ जिन्होंने हमारा इस्लाम खराब किया है, या जिन लोगों की वजह से हमारा छोड़ ले इस्लाम उस खराब बात किया। को। यहाँ पर हाँ। जन्नत की बात हो रही है, जन्नत में हाँ, हाँ। पहुंच गए हैं। ठीक मैंने है, आपको सीधा जवाब दे तो मिर्जा दिया साहब जो है सर। ना वो मेरे आपको कुन मिर्जा फयकुन साहब बनाना चाह रहे हैं। सर, इसकी कुरान की कोई आयत या हदीस बता दे या मिर्जे पर लानत भेज दें। हाँ जी, क्या मिर्जा साहब को देखिए क्या करना है? आपके सामने दो बातें हैं। हाँ। उसने कहा है कि इंसान वहां पर कुन फयकुन बन जाएगा। हाँ, और इसका अगर तर्जुमा कुरान भी आप मजीद मुझे में कोई आयत, लेकिन मैं आपको इसका आप तर्जुमा भी मुझे और कर तर्जुमा तो मैंने आपको 2 दफा सुना दिया है, तीसरी दफा भी करें सुना करें दूंगा। दोबारा एक दफा आखिरी दफा करें प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट कर कुन रहा का हूँ माना है हो जा। अच्छा, कुन का हाँ। माना है हो जा, हाँ। फयकुन का माना है वो हो जाता है। हाँ, तो आपने उसकी ये बात नहीं सुनी कि अल्लाह के हुक्म से वो इसी बात को आपसे रोता है या आपको कहता है कि भाई अल्लाह की मदद, हमेशा उसने यही बात बोली है, अल्लाह की मदद मांगो। छोड़ ले अल्लाह की इसको, मदद जन्नत की बात हो रही है, जन्नत की बात हो रही है, मौजू को चेंज ना करें। वो आपको ये जन्नत की चीजें बात हो रही है कि आपको जन्नती वो जन्नत चीजें में नहीं जाकर आपको वो कहता है कि कुन फयकुन बन जाता है। तो हैं? क्या कुरान मजीद की कोई आयत है इस पर? या कुरान मजीद में आयत नहीं है, और मैं ये भी कहता हूँ कि कुरान मजीद में ये भी आयत नहीं है कि चलो, आपकी इतनी बात कोई आपने किसी ख्वाहिश तस्लीम को कर रद्द ली किया ना। जाएगा। मैं दोनों बातें की है ना। दूसरी बात अच्छा, जन्नत में ये देखें चीज़ है, ना आपने एक किसी ख्वाहिश को रद्द किया जाएगा, समझे करे, और ना ही चले एक बात आपने तस्लीम कर ली कि कुरान मजीद में कोई आयत नहीं है कि बंदा कुन फयकुन बन जाएगा ये जन्नत जो में। बार बार म्यूट कर रहे हैं ना, मुफ्ती साहब की ये बात सुन के बात करो, बात क्यों आप टोकते हो? बात सुन नहीं कर रहे, आप बात की उनकी दरमियान बात में ना देखें। टोको। अपनी जारियत का सबूत दे रहे हैं। रहमान भाई, ये क्यों बार बार म्यूट कर रहे अच्छा हैं? रहमान भाई, आप बात हो रही है किसी और की बात, मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लें, उस वक्त तक आप म्यूट रहेंगे। फिर एक सेकंड ऐसे बोला, प्लीज 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 ऐसे बोला, रिक्वेस्ट की है आपके सामने। अगर चले आप बोले, चलो मैं आप शुरू कर दिया तो इसको आप बोलने बात दीजिए, बता इसको दीजिए। बोलने जो दें। मुझे बार बार म्यूट कर रहा ना, ये अपनी जालियत का या वो क्या कहते हैं झूठा होने का सबूत दे रहा है। चलिए इसको बोलने दीजिए। कासिम भाई इसको बोलने। रहमान भाई, अब आप गिले शिकवे के बजाय आप टू द पॉइंट बात करें। नहीं यार देखो भाई, मेरा सीधा पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी वजह से मैं उसे मानता हूँ। कुछ अल्फाज हैं, देखें फायकुन का उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है ना यार, देखें अगर आप अरबी थोड़ा ज्यादा नहीं थोड़ा सा पढ़ेंगे ना या थोड़ा समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फायकुन यार अरबी मैं 8 साल से पढ़ रहा हूँ अरबी को। बर क्या नहीं आप किसी और तरीके से समझते हैं, मैं किसी और तरीके से समझता हूँ मेरा भाई, समझे कि नहीं? आप मेरे साथ शायद कुरान, मेरी बात सुने, आप शायद कुरान पाक के उससे समझते हैं और मैं बोलने के उससे समझता हूँ, ठीक है, समझे सर जी? और तो कुरान हम अरबी को कुरान के लिहाज से समझेंगे या अरबी को कुरान को अरबी के लिहाज से? नहीं बहुत फर्क है, बहुत फर्क। आप ये बात अच्छा, यानी आप मोहतरम ये फरमाना चाह रहे हैं, आपने मुझे क्या बोला कि मैं आपको टाइम देता हूँ, चलो बोल दीजिए, ठीक है। और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं सीधी बात आपसे ये करता हूँ, वो बंदा अपनी जगह पे 100% राइट है। वो जिस मौजू मेरा सुनने मौजू क्या है तो वो बाबा पे, जैसे ये आपके ये बाबे, मैं वल्लाही मैं ना दादा साहब को गलत करता हूँ ना जो नेक लाल शहबाज यार मिनी खुदा मौजू है इस वक्त, वीडियो चलाई है उसके ऊपर बात करो। पकारे कौन में बोल रहा है बार कहता है बोलने दो, बोलने भला क्यों बोलने, क्यों इस कुफर का दिफा नहीं कर सकते? नहीं रहमान भाई, आप इसी पॉइंट पर बात करेंगे तो आपको बोलने दिया जाएगा, ठीक है यार? ये म्यूट कर देते हैं ना, बार बार म्यूट करेंगे, नहीं करेंगे, फिर करेंगे आपको। यहाँ पर बात चल रही है मिनी, यहाँ पर ये है कि या म्यूट कर दे इसको। कासिम भाई म्यूट कर दे इसको। मुफ्ती साहब,
یہ جو عقیدہ ہے نا یہ ہے قادیانیت کا. میں اس کا حوالہ پڑھنے لگا ہوں, جب آپ اجازت دیں گے تب میں پڑھوں گا. اور میں یہ مرزا قادیانی کی کتاب سے اور اس کے بیٹے کی کتاب سے یہی عقیدہ ثابت کروں گا. یہ آپ گفتگو میں لعنت بھیجتا ہوں. اور رحمان بھائی آپ اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں. دیکھیے موضوع یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جنتی کو منی گاڈ کہا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہاں پر کن فیکون کی صفت بن جاتی ہے. اب دنیا کی طرف نہ جائیں, وہ جنت کی بات کر رہے ہیں, جنت میں پہنچ گئے, دنیا کے باب شاہ وہ سارے قصے ختم ہو گئے. کوئی مانتا تھا نہیں مانتا تھا, ہم جنت میں پہنچ گئے ہیں. اب آپ بتائیں وہاں پر کن فیکون